آج ہم اسٹارٹ کریں گے چیپٹر 5 اور اس سے پچھلے جتنے بھی سیکشنز ہیں وہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں اور اس سے اگلے والے وہ اپلوڈڈ کرتے جائیں گے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر 5 سیکشن 46 CRPC کا۔ اریسٹ ہاؤ میٹ، کسی ایکیوزڈ کو کیسے اریسٹ کیا جائے گا۔ 46 کا سیکشن کا سب سیکشن 1، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ملزم کو گرفتار کریں گے یا کسی کو اریسٹ کریں گے، کسی کو پکڑیں گے تو اس کو ٹچ کریں گے، اس کی باڈی کو، اور اس کو اپنی گرفت میں لیں گے اور اسے اسی جگہ پر سائڈ پہ محدود کیا جائے گا، جیسے کہ وہ بھاگ نہ جائے یا فرار نہ ہو پائے اور کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے اس کو کسی ایک جگہ پہ محدود کیا جائے گا اور پولیس اسے ہتھ کڑی لگا کر کسٹڈی میں لے گی۔ پہلے اسے لفظوں میں بتائے گی کہ ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں، یا اسے ایکشن کے تھرو اگر وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے ہاتھ سے پکڑ کے اسے اپنی گرفت میں لیں گے۔ 46 کا سیکشن کا سب سیکشن 2، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ اسے فورسلی جتنا ہو سکے اسے روکے اور اسے اریسٹ کر کے محدود کرے، اپنے سارے وسائل جتنے بھی ہیں وہ یوز کر کے۔ اور 46 سیکشن کا سب سیکشن 3، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس والا ایسا نہیں کر سکتا جیسا کہ اس نے جرم کیا ہوا ہو، جس میں اس کا ایسا کوئی جرم ہے جو لائف امپریزمنٹ یا ڈیتھ سینٹینس والا نہیں ہے، مطلب اس کی سزا اگر اس پہ جو قلم لاگو ہوا ہے یا اس پہ جو سیکشن ہے وہ ایسا سیکشن نہیں ہے جس میں سزائے موت ہونی ہو یا اس کو پھانسی لگنی ہو، ایسا اگر اس پر کوئی سیکشن نہیں ہے تو اسے گرفتار کرنے وقت یہ خیال کرے کہ کہیں اسے مار نہ دے، جیسے اس کے نہ رکنے پر اس پر فائرنگ کر کے اس کو مار دینا، تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر وہ عام کرمنل جیسے کہ چھوٹا موٹا چور یا کوئی ایسا ہے، اس پہ کوئی بڑا سیکشن نہیں ہے، اگر کوئی بڑا سیکشن لگا ہوا ہے اس پہ جس پر سزائے موت کی سزا سنائی جا سکے تو پھر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ سیکشن 47، اس میں یہ کہا گیا اگر پولیس کسی ملزم کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ ملزم کسی گھر میں گھس جاتا ہے یا کسی مقام یا کسی پلیس پر، تو اور 47 میں یہ کہا گیا کہ جیسے پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ گھر میں کسی میں چلا گیا ہے، کسی گھر میں گھس گیا ہے یا کسی عمارت میں، تو وہ پولیس جس کا گھر ہے اس سے پرمیشن مانگے گی، اس سے ڈیمانڈ کرے گی ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اس ملزم کو پکڑ سکیں۔ تو اس مالک مکان کا یہ کام ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور ان کو اجازت دے تاکہ وہ اسے پکڑ سکیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ یہ تھا سیکشن 47 سرچ آف پلیس انٹرڈ بائی پرسن sought to be arrested۔ سیکشن 47 پروسیجر وین انگریس ناٹ obtainable۔ اور اس سے 48 سیکشن کی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پولیس کسی کا پیچھا کر رہی ہے اور بندہ کسی جگہ میں یا کسی عمارت میں چلا گیا ہے تو مالک مکان جو ہے جس مکان میں وہ چلا گیا ہے جو ملزم ہے، تو وہ مالک مکان جو ہے وہ ان کو روک رہا ہے، ان کو جانے نہیں دے رہا، تو اس بارے میں یہ سیکشن ہے کہ پولیس والے کیا کریں گے۔ تو پولیس دروازہ توڑ کے یا کھڑکی توڑ کے اندر گھس کر جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بریکنگ اوپن زنانہ، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا پردے کا بتایا ہوا ہے، اگر وہاں پہ کوئی عورتیں رہتی ہیں، کوئی لیڈیز وغیرہ ہیں، تو ان کو پردہ کروایا جائے گا، ان کو اس گھر کے کسی روم میں ان کو الگ سے سیپریٹ کر دیا جائے گا، یا ان لیڈیز وغیرہ کو کہے گا کہ آپ باہر چلی جائیں، سائڈ پر نکل جائیں تاکہ ہم پردہ کر کے سائڈ پر ہو جائیں، نکل جائیں گھر سے باہر تاکہ ہم گھر میں گھس کر ملزم کو پکڑ سکیں اور اپنی کارروائی پوری کر سکیں۔ یہ 48 سیکشن CRPC کا۔
Section 49 Power to break open doors and windows for purpose of liberation. یہ سیکشن ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 49 سیکشن CRPC میں کہ اگر کوئی پولیس والا کسی گھر میں داخل ہو جاتا ہے کسی ملزم کو پکڑنے کے لیے، تو وہاں پہ اس کو ڈیٹین مطلب اس کو ہی بند کر دیا جاتا ہے روم میں، دروازے دریاں ساری جو ہوتی ہیں ونڈوز وغیرہ وہ بند کر کے اسے قید کر دیا جاتا ہے. تو پولیس والا اس قید سے باہر نکلنے کے لیے جتنا ہو سکے ممکن کرے گا، کوشش کرے گا، یہاں تک کہ دروازے توڑے باہر آنے کے لیے، یا جتنی بھی ونڈوز وغیرہ ہیں وہ توڑ کر باہر نکلنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور جس طرح چاہے ممکن ہو کر 49 سیکشن کے تحت خود کو آزاد کرانے کے لیے آزاد کرا سکتا ہے. سیکشن 50 CRPC کا نو unnecessary restraint. سیکشن 50 کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ملزم ہے پولیس اسے گرفتار کر رہی ہے، تو اس کی جب پولیس کی گرفت میں ہے تو اس کی رکاوٹ کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اسے ہتھکڑی لگا سکتی ہے، یا جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم ان کا صرف پرپز یہی ہو کہ اس کو صرف روک کے رکھنا ہے اور تھانے میں جا کر بٹھانا ہے، یا تھانے میں لے جا کر قید کرنا ہے، یا جس طرح ہوتا ہے پولیس کی کارروائی ہوتی ہے، مطلب یہی پرپز ہونا چاہیے کہ صرف اس کو بھاگنے سے روکنا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو سارا لپیٹ کر رکھے دے زنجیروں سے، اس طرح نہیں. سیکشن 51 سرچ آف اریسٹڈ پرسن. جس کو اریسٹ کیا گیا ہے پرسن کو، تو اس کی تلاشی کیسے لی جائے، یہ کب بتایا گیا ہے 51 سیکشن میں. 51 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر کسی کو گرفتار کرتا ہے تو جو بھی اس سے برآمد ہوگا ساری چیزیں، یا ویپنس وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں برآمد، یا اس سے بٹوا ہو گیا، موبائل ہو گیا، جو چیز ہوگی وہ اپنی سیف کسٹڈی میں پولیس آفیسر رکھے گا. یا کسی بندے نے پرائیویٹ نے پکڑا ہوا ہے کسی ایسے بندے کو، ملزم کو، اور وہ بندہ ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتا ہے، تو پولیس اس کی تلاشی لے گی، اور جو چیزیں اس سے برآمد ہوں گی وہ ساری پولیس کسٹڈی میں، سیف کسٹڈی میں رکھی جائیں گی، سوائے ان کپڑوں کے جو ان کو ملزم کو پہنے ہوئے ہیں. ان کپڑوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ لکھی بھی جائیں گی کہ یہ چیزیں اس سے برآمد ہوئی ہیں اور وہ سیف کسٹڈی میں رکھی جائیں گی. یہ تھا 51 سیکشن. سیکشن 52 CRPC کا موڈ آف سرچنگ وومین. عورت کی تلاشی کس طرح لی جائے گی، یہ بتایا گیا ہے 52 سیکشن CRPC میں. اور 52 میں اس عورت کی جو تلاشی لے گی وہ کوئی لیڈیز ہی تلاشی لے سکتی ہے، کوئی میل پولیس آفیسر نہیں. تو لیڈیز کی تلاشی کے لیے یا تو پولیس آفیسر لیڈیز ہونی چاہیے، فیمیل، یا پھر اس کی اگر نہیں ہے تو کوئی اور جو تلاشی لے گی وہ بھی فیمیل ہی لے گی، باعزت طریقے سے اور رحم دلی والے لہجے میں. سیکشن 53 پاور ٹو سیز آفینسو ویپنس. اس میں یہ بتایا گیا اگر کوئی پولیس آفیسر کسی کو گرفتار کرتا ہے تو اس سے ویپنس وغیرہ برآمد ہوتے ہیں، کوئی ہتھیار، اسلحہ وغیرہ، تو وہ اپنے سینئر پولیس آفیسر کے سامنے پیش کرے گا، اور اس کے علاوہ وہ سارے ویپنس جتنے بھی اس سے برآمد ہوتے ہیں وہ کورٹ میں پیش ہوں گے. یہ کہتا ہے 53 سیکشن CRPC کا. سیکشن 45 وین پولیس میں اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ. پولیس کب وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے، یہ سیکشن ہے اس بارے میں. تو نیچے بتایا گیا ہے فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی، فورتھلی، ففتھلی. تو ان سب سیکشنز کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے مطابق پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے. فرسٹلی اس میں یہ بتایا گیا اگر کسی پرسن کے بارے میں شکایت ملتی ہے جس میں کارروائی کرنے جیسا کوئی آفینس کیا ہے اس نے، تو اسے وہ گرفتار کر سکتی ہے. اس شخص کو اسے لگتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کہ واقعی اس نے یہ کام کیا ہے، تو اسے گرفتار کر سکتی ہے. یہ ہو گیا فرسٹلی. ابھی آتے ہیں سیکنڈلی کی طرف. اور سیکنڈلی میں یہ ہے کہ
کسی کے پاس ایسا کوئی سامان ملتا ہے کہ ہاؤس بریکنگ، مطلب کہ کسی گھر کو کراس کرنے والا یا کسی دیوار کو پار کرنے والا کوئی ایسا سامان اس کے طرف سے مل جاتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ پھر اس میں پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے کہ کیا پتہ وہ کسی کا گھر کراس کر رہا ہو یا کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا چل کے کرے، تو اس کے لیے اس کو بھی گرفتار کر سکتی ہے، اور اس آگے چل کے پھر وہ کورٹ میں بتائے گا کہ ٹرائل چلنے کے بعد کہ میں نے یہ سامان کیوں رکھا تھا۔ تھرڈلی، تیسرے میں یہ بتایا گیا کسی ایسے ملزم کے بارے میں جس کے جو اشتہاری مجرم ہو، اس کے خلاف اشتہار دیا گیا ہو کہ اس کو پکڑنا ہے، یا صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہو کہ اس کو پکڑنا ہے، اپنی گرفت میں لینا ہے، پولیس کو حراست میں لینا ہے، یا قانون کے تحت اس نے کوئی جرم کیا ہو۔ فورتھلی، چوتھا ایسا کوئی بندہ اس کو بھی گرفت میں لیا جا سکتا ہے بنا وارنٹ، جس سے چوری کا مال برآمد ہو یا پھر اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر وغیرہ لانچ ہو، یا پتہ چلے کہ یہ کسی گناہ میں ملوث تھا، تو اس کو بھی گرفت میں لیا جا سکتا ہے بنا وارنٹ۔ 5، اگر کوئی ایسا بندہ جو پولیس کی اگر کوئی ایسا بندہ جو پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے اس میں رکاوٹ بنے، یا کوئی ایسا بندہ جس کو پولیس گرفتار کر رہی ہو تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے، اسے بھی، جیسے کہ شک کے موجب کسی کو پولیس نے آواز دی کہ رکو رکو رکو، اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے، تو ظاہر سی بات ہے شک ہوگا پولیس کو، تو اسے بھی بنا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس نے تو پہلے اسے روکنے کا اس لیے کہا تھا کہ اس کی تلاشی لی جائے، لیکن اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ اور سکستھلی، اس میں یہ بتایا گیا کوئی آرمی کا بھگوڑا ہو، جیسا کہ آرمی سے بھاگ کر آرمی کا ہتھیار لے کے فرار ہو چکا ہو، تو اسے بھی بنا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ سیونتھلی، اس میں یہ کہا گیا کوئی ایسا جس کے خلاف جو دوسرے کسی صوبے میں یا کسی دوسری جگہ پر جرم کر کے آیا ہو، اور وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو جرم ہو، ایسا کوئی جرم کہیں پر کر کے آیا ہو، تو اس کو بھی پکڑ سکتی ہے پولیس بنا وارنٹ۔ اور 8لی، اس میں یہ بتایا گیا کہ اسے بھی پکڑ سکتی ہے بنا وارنٹ جو پاکستان 565 رول کے سب سیکشن 3 کے مطابق قصوروار ہو اس کا، تو اسے بھی پکڑ سکتی ہے۔ 9لی، اس میں یہ بتایا گیا اگر کسی پولیس آفیسر نے کسی کو کہا ہو کہ اس کو اطلاع ملی ہو کہ اسے گرفتار کرنا ہے، یہ یہاں سے یہ کرائم کر کے بھاگ رہا ہے یا ایسا کچھ بھی، تو اسے بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ یا 9لی میں ایسا کوئی بھی جرم جس میں گرفتار کرنا لازم ہو، تو 9لی کے مطابق بنا وارنٹ اسے گرفتار کر سکتی ہے۔ سیکشن 55، اریسٹ آف ویگابونڈز، ہیبیچول روبرز etc، اس میں بتایا گیا کہ گرفتاری لوفروں کی اور جو عادی ہوتے ہیں مجرم ان کی، جو گنڈا گردی کریں، جیسے کہ لٹیرے، عادی لٹیرے، ایسے کوئی بھی جو عادی ہوتے ہیں کرمنل، ان کو گرفتار کرنا۔ 55 میں یہ ہے کہ کوئی ایسے جو لٹیرے جو لوٹ کر کے پھر اسٹیشن والی سائڈ آ کے چھپ جاتے ہیں، یا اپنا چوری کا مال جہاں پر چھپاتے ہیں، یا کسی تھانے کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، تو وہاں کی پولیس جو ہوتی ہے وہ بنا وارنٹ اسے گرفتار کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جب بھی اطلاع ملے تو ان کی گرفتاری کے لیے نکل سکتی ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یا وہ چوری کا مال خرید و فروخت کرتے ہوں، یا چوری کر کے کہیں پر، یا لوٹ مار کا سامان لوٹ کر کے کہیں سے پھر کسی کو فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہوں، یا وہاں پر جو لوٹ کا مال جو ہے وہ بیچ رہے ہوں، تو اس جگہ پر وہ پولیس جا کر ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔
ऐसे कोई भी बंदे जो अवाम का जान और माल का नुकसान पहुंचाने वाले बंदे हों उनको गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 56 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेटर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई बाला ऑफिसर किसी अपने नीचे वाले ऑफिसर को किसी को पकड़ने के लिए भेजे बिना वारंट के, उस बारे में ये सेक्शन 56। तो इसमें ये बताया गया है कि 56 में अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी अपने निचले पुलिस ऑफिसर को अपने अंडर में जो उसका पुलिस ऑफिसर है उसको गिरफ्तारी के लिए भेज रहा है कि इसको गिरफ्तार करके आओ मुलजिम को या किसी बंदे को, तो वो पुलिस ऑफिसर अपने ऊपर वाले बाला ऑफिसर से इन रिटन में अरेस्ट वारंट लेगा, उसके बाद ही प्रोसीडिंग करेगा, फिर जाके उस मुलजिम को गिरफ्तार करेगा अपने बाला ऑफिसर से इन रिटन में वारंट लेके, और उसमें उस मुलजिम का नाम मेंशन हो जिसको वो गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है। ये रहा 56। आते हैं 57 की तरफ। सेक्शन 57 रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर पुलिस को कोई ऐसा बंदा मिल जाए या गुनाह के वक्त वहाँ पर मौजूद है या ऐसे ही रोड पर उसे कोई बंदा ऐसा मिल जाता है तो पुलिस शक के मूजिब पर उससे अपना नाम पूछती है कि अपना नाम बताओ, अपनी एड्रेस बताओ, और वो अपना नाम, अपनी शनाख्त और अपनी एड्रेस वगैरह जो है रेजिडेंस वो गलत बताता है तो पुलिस उसे गिरफ़्तार कर सकती है। और गिरफ़्तार करने के बाद जब पुलिस को मालूम हो जाए उसकी असल एड्रेस और उसकी जो है असल नाम, उसका असल लोकेशन, उसके बाद पुलिस उसको ज़मानती तौर छोड़ सकती है। ये था 57। आते हैं 58 की तरफ। सेक्शन 58 परसूट ऑफ अफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। तो इसमें ये बताया गया है 58 में, तो एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है बिना वारंट के, तो वो जो मुलजिम है वो भागकर किसी अदर जुरिसडिक्शन में चला जाता है तो पुलिस को लाजिम है कि वहाँ पर उसका पीछा करके जाकर पाकिस्तान के किसी भी जगह पर उसको पकड़ सकती है। सेक्शन 59 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। किसी प्राइवेट बंदे का गैर सरकारी जो हो उसका किसी दूसरे मुलजिम को जो है अरेस्ट करना, उसका तरीक़ेकार। तो हर ऐसे बंदे का 59 में कहा गया है कि काम है कि वो ऐसे बंदे का कोई मुलजिम हो या कोई भगोड़ा हो या इश्तिहारी मुजरिम हो तो उसको गिरफ़्तार करे, पुलिस को इत्तला करे, जितना मुमकिन हो उसे अपनी गिरफ्त मिले और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दे। सेक्शन 60 CRPC का पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन। इसमें ये बताया गया कोई पुलिस ऑफिसर किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करता है बिना वारंट के, तो बिना देर किए उस जुरिसडिक्शन के जिस मजिस्ट्रेट को जुरिसडिक्शन लगती है वहाँ जाके उसे जितना जल्द हो सके पेश करे। सेक्शन 61 पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। 24 घंटों से ज़्यादा पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्त में नहीं रख सकती। 61 के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी पुलिस स्टेशन में थाने में नहीं रख सकता। उस थाने को जिस मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन लगती है वहाँ उसे पेश करेगा 24 आवर्स के अंदर। पुलिस टू रिपोर्ट अपीरेंशंस। पुलिस गिरफ्तार होने वालों की रिपोर्ट करते हुए। इसमें ये बताया गया है कि 62 में जो भी थाने का इंचार्ज होगा वो जैसे ही किसी को गिरफ़्तार करता है वारंट के या बिना वारंट के, तो वहाँ के सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट उसको इत्तला करेगा
اور اپنے بالا آفیسر ڈسٹرکٹ سپریڈنٹ جو ہے اس کو رپورٹ کرے گا۔ جب بھی جہاں جیسے جتنے بھی دن میں اس نے گرفتار کیے ہیں وہ ساری انفارمیشن اپنے ڈسٹرکٹ سپریڈنٹ کو پرووائڈ کرے گا۔ سیکشن 63 ڈسچارج آف پرسن اپریہینڈڈ، حراست میں لیے گئے ہوئے ملزم کی گرفتاری سے آزادی۔ 63 کے تحت جب پولیس کسی کو گرفتار کرے گی تو بنا شیورٹی کے اسے ڈسچارج نہیں کرے گی، جس میں شیورٹی میں بانڈ لیا جائے گا، اس کی بیل کے بنا پر اسے رہا کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں اسپیشل آرڈر ہوگا ماجسٹریٹ کا، کوئی بھی ماجسٹریٹ آرڈر کر سکتا ہے 63 کے تحت کہ اسے چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا۔ جو بھی آرڈر کرے گا ماجسٹریٹ، اگر ماجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، تو اسے 63 کے تحت چھوڑ سکتی ہے اور نہیں بھی۔ سیکشن 64 offense committed in magistrate's presence، ماجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے کوئی جرم تو ماجسٹریٹ پولیس کو آرڈر دے گا کہ اس کو گرفتار کریں، اور اس کے علاوہ اس کو کارروائی کی طرف جو تھانے کی کارروائی ہوتی ہے وہاں پر جا کر اس پر کارروائی کریں اور اس پر جا کر ایک رپورٹ تیار کریں، اور اس کے بعد اسے اگر آزاد کیا جائے گا تو ایز اے بیل پر ایسا حکم ماجسٹریٹ دے سکتا ہے۔ 65 اریسٹ بائی اور ان پریسنس آف ماجسٹریٹ، ماجسٹریٹ کے ذریعے یا ماجسٹریٹ کے سامنے گرفتاری۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ماجسٹریٹ اپنی جوریسڈکشن میں جہاں چاہے، اگر اسے لگتا ہے کہ کوئی آفینس کسی نے کیا ہے تو اسے خود گرفتار کرے یا خود گرفتار کروائے، اپنی جو اس وقت اس کے ساتھ پولیس آفیسرز موجود ہیں، یا اس حد کے ایس ایچ او کو کہے کہ انہیں گرفتار کریں، ایسا کوئی بھی آرڈر دے سکتا ہے ماجسٹریٹ۔ 66 پاور آن اسکیپ ٹو پرسیور اینڈ ریٹیک، بھاگنے پر دوسری مرتبہ اس کی گرفتاری کر دینا۔ 66 میں یہ بتایا گیا کوئی ایسا لافل کسٹڈی میں کوئی بندہ ہے پولیس کی گرفت میں تو اس سے بھاگ جاتا ہے تو اس سے بھی گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جس نے اس کی مدد کی بھاگنے میں اسے بھی گرفتار کیا جائے گا، اور اس پر بھی قانونی پاکستانی پینل کوڈ کے تحت اسے بھی کوئی پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس پر سیکشن لگا کے ملزم کی بھاگنے میں مدد کرنے والا، تو اسے بھی جو ہے پکڑا جائے گا جو اس ملزم کو بھگانے میں مدد کرے گا۔ سیکشن 67 پروویژنز آف اسکیپ ٹو، سیکشنز 47 48 اینڈ 49 ٹو اپلائی ٹو اریسٹ انڈر سیکشن 66۔ اگر کوئی 66 سیکشن کے تحت بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اپلائی ہوگا 47 48 اینڈ 49۔ تو کوئی اس میں یہ ہے کہ پولیس آفیسر ہوگا جو اسے وارنٹ دیا جائے گا کہ انہیں گرفتار کریں، اور ان کے گرفتاری کے لیے پولیس آفیسر مقرر کیا جائے گا جو انہیں گرفتار کرے۔ چیپٹر 6 کمپلیٹ ہو گیا۔ 67 تک سیکشنز کمپلیٹ ہو گئے۔ اس سے جو پچھلے سیکشنز ہیں وہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، اور اس سے جو بعد والے ابھی جو سیکشن نیکسٹ ہیں وہ بھی اپلوڈڈ ہو جائیں گے۔ لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔